اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہمارے یہ فقہی مسئلے کے جو سلسلہ چل رہے ہیں، آج ہم بیان کر لیں گے غسل، یعنی غسل کرنے کے طریقے۔ غسل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ جب انسان مجنب ہو جائے یا جنابت اس پر واجب ہو جائے، یا غسل جنابت ہو یا غسل مس میت ہو یا غسل استحاضہ ہو یا حیض ہو یا نفاس ہو، اس کو کس طرح انجام لانا ہے؟ اس کے انجام لانے کے دو طریقے ہیں، یعنی غسل کرنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے ارتماسی، دوسرا طریقہ ترتیبی۔ آج ہم غسل ترتیبی کے بارے میں چند مسائل ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلا ہمارا مسئلہ ہے غسل ترتیبی میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور بعد میں بائیں طرف سے دھو لے، ٹھیک ہے؟ اور تینوں اعضاء میں سے ہر ایک کو غسل کی نیت سے پانی کے نیچے حرکت دینے سے ترتیبی غسل کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں، اور احتیاط اس پر اکتفا نہ کرنے میں ہے، اور اگر وہ شخص جان بوجھ کر یا بھول کے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بدن کو سر سے پہلے دھو لے تو اس کا غسل باطل ہے۔ یعنی غسل ترتیبی میں ضروری یہ ہے کہ پہلے انسان سر اور گردن کو دھو لے، اس کے بعد دائیں، اس کے بعد بائیں سائڈ کو دھو لے۔ اگر وہ عمدن یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر جسم کو پہلے دھو لے اور سر کو بعد میں دھو لے، سر اور گردن کو بعد میں دھو لے، تو اس کا غسل باطل ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھو لے اور اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، یعنی اس نے دھو لیا ہے، سر کو تو پہلے دھو لیا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ غسل کو دوبارہ کر لے، بلکہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا ہے، اس نے بھولے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو یا بھول جانے کی وجہ سے اس نے کیا کیا، پہلے بدن کو دھو لیا، بدن کو دھو لینے کے بعد اس کے علم میں آیا یا جو بھولا تھا وہ یاد آیا کہ میں نے تو غلط کی ہے، کیا کی ہے؟ پہلے بدن کو دھو لی ہے، پہلے بدن کو دھو لیا ہے، تو اس کے لیے اس کا غسل کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے سر کو دھو لے، اور سر کو دھو لے پھر اس کے بعد بدن کو دھو لے، تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو